ہم نے اپنی ساری باغ ڈور جو ہے وہ دوسروں کو دے دی. ہر وقت نگاہیں آئی ایم ایف پہ ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمیں اتنا قرضہ مل جائے گا تو اس کے بعد ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا ٹھیک ہوں گے؟ مقروض کے مقروض ہی رہیں گے آخر کار. اور قرض بھی قرض، سودی قرضہ، جتنا لیں گے اس سے زیادہ دینا پڑے گا. ہر سال بجٹ میں جو ہے تقریباً 40% حصہ پچھلے قرضوں کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے. الیاذ باللہ. یہاں اس حالت پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. کیسے یہ قرضے نکالا ہوں گے؟ دوسروں کی طرف دیکھ دیکھ کر ہوں گے، دوسروں سے مانگ مانگ کر ہوں گے. کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو. جب اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہمارے ملک میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں، اتنے وسائل رکھے ہیں کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. سونا اب نکل آیا ہمارے ملک میں، مگر کئی سال سے وہ تعطل کا شکار. سونا نکلا ہوا ہمارے ملک میں، کوئلہ ہمارے ملک میں معدنیات ہیں، پتھر ہیں. اور اگر صحیح طریقے پر دیکھا جائے تو پتہ نہیں، اور تیل اور گیس کے بھی کتنے خزانے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. لیکن ہماری بدنظمی کی وجہ سے، ہماری بددیانتی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے کی وجہ سے یہ سارے خزانے معطل پڑے ہوئے ہیں. اور جس کے قبضہ قدرت میں سارے خزانے، للہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے تمام خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اگر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اور اپنے رویے کو انگریزوں اور امریکیوں کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ یہ خزانے کھول دے گا. للہ خزائن السماوات والارض. پھر تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن کیوں نہیں کھل رہے وہ خزانے؟ اس لیے نہیں کھل رہے کہ تم اللہ کے بجائے دنیا کی طاقتوں کی طرف رخ کیے ہوئے ہو. تو میرے بھائیوں، ہم اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص روزانہ بلا ناغہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ ان حالات سے آپ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سے نکال دے، اور ہمیں خود کفیل بنا دے، ہمیں غیروں کی غلامی سے آزاد کر دے. یا اللہ ہمیں اتنا خود کفیل بنا دے کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. یہ اگر ہر انسان، ہر مسلمان یہ کرنے لگے تو میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سے اس طرح سرخرو ہو کے نکلیں گے کہ دنیا دیکھے گی. جب پاکستان قائم ہوا تھا، اب تو اس کے دیکھنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جب قائم ہوا تھا پورے عالم اسلام کی نگاہیں پاکستان کے اوپر، اور آج بھی ہیں. اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اس لیے پوری عالم اسلام کی نگاہیں، میری سارے عالم اسلام میں گیا ہوں اور ملا ہوں، رہا ہوں، ان کی باتیں سنی ہیں، سب کی امیدیں پاکستان کے اوپر وابستہ کہ یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھال بنایا ہے اس کو عالم اسلام کے لیے. لیکن ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے. لیکن لوٹ سکتے ہیں ہم، ایسا نہیں ہے کہ ممکن نہ ہو لوٹنا، لوٹ سکتے ہیں، لیکن اس وقت لوٹیں گے جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے تائب ہوں. تو میرے بھائیوں، انتہائی دردمندی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان روزانہ بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے ملک و قوم کی اصلاح کے لیے دعا کرے. وَالَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. قرآن کریم کہتا ہے باری تعالیٰ وہ ہے جو جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہیں، قحط کا ذکر فرمایا، قحط سالی کے اندر مایوس ہو چکے ہیں، آدمی مر رہے ہیں،
भूखे प्यास से मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, मायूस हो गए लोग। लेकिन जब अल्लाह ताला को पुकारा गया तो हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैस, वो बारिश भेजता है मिन बादि मा क़नतू, जबकि मायूस हो चुके हैं लोग, वयंशुरु रहमतह, और अपनी रहमत फैला देता है अपने बंदों के ऊपर। अर्ज करने का मंशा यह था कि हम जो औकात तबसरों में एक दूसरे के ऊपर तानो तशनी में गुजार रहे हैं, अगर वो वक्त हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू में खर्च कर लें, जरा हम में से हर एक टटोल कर देखे अपने दिल को। हम नमाजों के बाद दुआएं करते हैं, हर शख्स को जो कोई हाजत होती है वो अल्लाह ताला से मांगता है। कोई बीमार होता है शिफा मांगता है, कोई बेरोजगार है रोजगार मांगता है, कोई फक्र फाके का शिकार है वो खुशहाली मांगता है, कोई मकरूज है कर्जों की अदायगी का अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि मेरे कर्ज अदा हो जाए, मैं मकरूज न रहूं। अपनी हाजतें हम पेश करते हैं। लेकिन कितने हैं जो पूरी कौम और मुल्क के लिए दुआ करते कि या अल्लाह हम इस मुसीबत में फंस गए हैं, हम कौमी और इज्तिमाई तौर पर एक भंवर में फंसे हुए हैं, तूफान में घिरे हुए हैं, हमारे कौमी तौर पर इज्तिमाई तौर पर आग लगी हुई है। अल्लाह आपके सिवा कोई नहीं है जो हमें इससे बचा सके।